ابھی آپ نے انتظار حسین کے افسانوں کے موضوعات کے متعلق تفصیل سے جانا. ان کے مختلف افسانوی مجموعوں میں شامل افسانوں کے موضوعات کے ذکر سے آپ نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے ہجرت، تنہائی، اجنبیت، اپنی جڑوں سے کٹنے، آمریت، خوف، وسوسہ، شک، غیر یقینی کی صورتحال اور سقوط مشرقی پاکستان وغیرہ مختلف اور متنوع موضوعات کو انہوں نے اپنے افسانوں کے توسط سے پیش کیا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انتظار حسین نے ہجرت کی وجہ سے انسانی زندگی میں در آنے والی بے کسی و بے بسی کو جس پیمانے پر محسوس کیا ہے وہ بے مثال ہے. انہوں نے کئی اہم افسانے اردو کو دیے ہیں جن میں موضوعات کے ساتھ ساتھ طرز ادا اور پیشکش کے لحاظ سے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. گلی کوچے جو ان کا افسانہ ہے، گلی کوچے سے شہر افسوس تک کا سارا سلسلہ اگر آپ نظر میں رکھیں اور ان میں اسلوب کی تبدیلیوں پر نظر کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ انتظار حسین کے یہاں اردو کہانی کا تقریباً ہر قابل ذکر اسلوب موجود ہے. اسلوب کا اتنا وسیع دائرہ شاید اس سے پہلے کسی اور افسانہ نگار کے حصے میں نہیں آیا. ان کا افسانہ جل گرجے کا خالص جو انداز ہے وہ خالص انداز داستانی انداز بیان ہے. زرد کتا کا جو انداز ہے وہ ملفوظاتی طریقہ اظہار ہے. آخری آدمی کے اندر آپ دیکھیں جو اسلوب اپنایا گیا وہ الہامی کتاب والا اسلوب ہے. کچھوے جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا، اس میں جاتکوں کے حوالے سے ایک مخصوص تجرباتی اور لفظیاتی فضا ہمیں ملتی ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اندازہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرا انداز بھی ان کا ہے جو گلی کوچے کی اکثر کہانیوں میں، کنکری میں، نیند اور بادل جیسی کہانیوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. موضوعات کے اوپر ان کے جو بھی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کی. ان کے اسلوب پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کیونکہ ان کا اسلوب ہی دراصل وہ چیز ہے جس نے ان کو بالکل کہنا چاہیے کہ امر کر دیا، ان کو لازوال بنا دیا. ان کے مختلف اسالیب بیان میں ایک اہم اسلوب دیومالائی اور اساطیری عناصر سے تشکیل پایا ہوا اسلوب ہے. یوں تو آپ دیکھیں اردو افسانے کا آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اس کا دامن دیومالائی اور اساطیری اسلوب سے کبھی بھی خالی نہیں رہا. انتظار حسین نے اس اسلوب کو بہت سنجیدگی سے برتا ہے. تاہم اس اسلوب کا بھرپور استعمال جدیدیت کے زیر اثر ہوا. جدید افسانہ نگاروں نے دیومالائی اور اساطیری عناصر کو اپنے اسلوب میں کثرت سے برتا ہے. جدید افسانہ نگاروں نے جہاں پہلے سے موجود اساطیر سے استفادہ کیا، وہیں دوسری طرف آسمانی صحائف، صوفیہ کے ملفوظات، مقدس اور عظیم شخصیات سے تعلق رکھنے والے جو تاریخی، نیم تاریخی واقعات، ہندوستانی دیومالا، لوک روایات اور لوک اوہام کی ملاوٹ سے، کی آمیزش سے نئی اساطیر تشکیل کی ہیں. اردو میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، جوگندر پال، دیویندر اسر، بلراج مینرا، دیویندر ستیارتھی اور سلام بن رزاق وغیرہ اس اسلوب کے نمائندہ افسانہ نگار کہے جا سکتے ہیں. ان افسانہ نگاروں کے ہاں اساطیری و دیومالائی عناصر کی کارفرمائی جا بجا ملتی ہے. انتظار حسین کا افسانوی سرمایہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 9 افسانوی مجموعوں کو محیط ہے، یعنی گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور، خالی پنجرہ، شہرزاد کے نام
اور نئی پرانی کہانیاں۔ ان مجموعوں میں شامل افسانوں میں ایک حاوی اسلوب اساطیری و دیومالیائی عناصر سے تشکیل پذیر اسلوب کا ہے۔ انتظار حسین نے جو بدلے ہوئے حالات تھے، پامال سماجی اقدار تھیں اور انسان کے اندر موجود حیوانی اور روحانی جبلتوں کی جو اسٹرگل تھی، ان کی جو کشاکش تھی، ان کو اساطیری اور دیومالائی پیرائے میں اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ان افسانوں کی جو معنویت تھی وہ بڑھ گئی ہے، وہ دوچند ہو گئی ہے۔ جدید افسانہ نگاروں کا جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان میں انتظار حسین کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندی دیومالا اور عربی و عبرانی اساطیر کی ملاوٹ سے، کے امتزاج سے اردو افسانے کو ایک نیا اسلوب دیا ہے، ایک ایسا نیریٹو تیار کیا ہے جو ہماری یادداشت کا حصہ بن گیا ہے، جو ہمارے حافظے کا حصہ بن گیا ہے۔ ان کی جو کہنا چاہیے فنی خوبی یہ ہے کہ وہ اجتماعی حافظے میں جو تخلیقی امکانات پوشیدہ ہیں ان سے اپنی وہ دنیا روشن کرتے ہیں۔ اساطیر کی جو گہرائی ہے اور جو تہداری ہے وہی ان کے فکری تخیل کا کہنا چاہیے کہ نشان امتیاز ہے۔ ہندی دیومالا کے ساتھ ساتھ عربی و عبرانی اساطیر کو ملا کر ایک نیا تجربہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا ہے، یہ نیا تجربہ، اور اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں۔ خالص اسلامی تہذیب کی اصطلاح نہ اس وقت میری سمجھ میں آتی تھی اور نہ اب آتی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسلام جہاں جہاں بھی گیا ہے اس کا وہاں کی سرزمین سے، جغرافیہ سے، پرانی داستانوں اور حکایتوں سے میل رہا ہے، جیسا کہ ایران میں ہوا اور جیسا کہ ہندوستان میں ہوا۔ تو یہ دو مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں، اور اگر کہیں ایسا نہیں ہوا تو میرے خیال میں وہاں اسلام کا تجربہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا۔ تجربہ وہیں کامیاب ہوا ہے جہاں اس نے اپنی سرزمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ تو مجھے اسلام کی کامیاب شکلیں ایران اور ہندوستان میں نظر آتی ہیں۔ انکوٹ۔ یہ آپ نے ایک ان کا یہ بیان سنا۔ اس کے بعد جب آپ ان کے افسانے پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اسلامی اساطیر کو، علائم کو، تصورات کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی افسانے لکھے ہیں، جن میں آخری آدمی، زرد کتا، شرم الحرم، کانا دجال، ان دونوں افسانوں کے بارے میں ابھی بات ہوئی ان کے موضوع کے حوالے سے۔ دوسرا گناہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے، مچھلی، مکڑی، ملکہ سبا اور حضرت سلمان، قصہ سکندر ذوالقرنین کا، رات، دیوار، شہر افسوس، یہ سارے افسانے ہیں جن کا پس منظر انہوں نے اسلامی اساطیر سے میں جس کے پس منظر میں انہوں نے اسلامی اساطیر رکھا ہے، وہاں سے اس کہانی کے لیے جو انہوں نے واقعات تلاشے ہیں اس کو اپنے عہد کے جو تضادات ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے اسلامی پس منظر اٹھا کر کے اس میں استعمال کیا ہے۔ آخری آدمی کی کہانی آپ کو معلوم ہے، اس میں انتظار حسین نے انسان سے بندر بن جانے کی کہانی، لوگوں کی جو کہانی وہ بیان کی ہے، اور اس کا ماخذ قرآن مجید اور عہد نامہ عتیق کی روایات ہیں۔ قرآن مجید میں جو انسان کا بندر بن جانے کا قصہ ہے اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ جو ہے اس میں آیت نمبر 65 اور 66 میں، سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آخری آدمی اس بستی کی کہانی ہے جہاں کے لوگ کسی نہ کسی فطری جذبے کی انتہا پسندی کا شکار ہو کر اپنی صورت مسخ کر چکے ہیں، اور جو اشرف المخلوقات کا مرتبہ تھا یعنی انسان کا، اس سے گر کر کے بندر کی شکل میں ہو گئے ہیں، بندر کے قالب میں بدل گئے ہیں۔ انہوں نے اس قلب ماہیت کو، یعنی کہ انسان سے بندر ہو جانے کو، خود انسان کے اندرون میں جو خیر و شر کی کشمکش ہے اس تعلق سے واضح کیا ہے۔ دراصل جو آخری آدمی کی کہانی ہے
وہ انسان کی جو داخلی جد و جہد کی کہانی ہے اس کی روداد بیان کرتی ہے، جس میں الیاس کے کردار کے توسط سے اس کے حوالے سے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخری آدمی کا جو مواد ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم روایتوں سے لیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کو انتظار حسین نے اپنی فنکارانہ چابک دستی سے ایسے علامتی اور تمثیلی پیکر میں بدل دیا ہے کہ یہ کہانی اپنے مخصوص ماحول سے اٹھ کر کے بالکل ان حدود سے الگ ہو جاتی ہے اور ہمارے عہد کی داستان معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس میں ہمیں اپنے دور کے جیتے جاگتے کردار نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کہانی میں جو مرکزی کردار ہے الیاس، اس کا تعویلیں کرنا، اپنی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اندر بشری اور جبلی اوصاف کو خارج کرنے کی سعی کرنا، یہ باتیں اسے آج کے جو اپارچونسٹ ہیں، جو ابن الوقت ہیں، ان سے ملا دیتی ہیں، جو اپنے ضمیر، جذبے، احساس، غیرت اور عزت سب کا سودا کر کے اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، اپنی حیثیت کو باقی رکھنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ زرد کتا بھی اسلامی اساطیر پر مبنی ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے قصص اور حکایات کے توسط سے جو روحانی جو اسپریچول اسٹرگل ہے اس کو بہت مؤثر طریقے سے بیان کیا ہے، جو روحانی جد و جہد ہے، جو کشاکش ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ افسانے کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، صوفیہ کی کرامات اور ملفوظات ہے۔ یہ کہانی شیخ عثمان اور ان کے مریدوں کی ہے۔ شیخ عثمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کبوتر کی طرح اڑنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی شیخ عثمان کبوتر ہے۔ اس خوبی سے ان کی شخصیت میں اساطیری و دیومالائی جہت روشن ہو جاتی ہیں۔ تو جو زرد کتا افسانہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عالم سفلی یعنی کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور عالم روحانی کے درمیان تصادم کو علامتی اور تمثیلی انداز میں برتا گیا ہے۔ زرد کتا انسان کو ورغلانے والا اور اس کو برائی کرنے پر آمادہ کرنے والا، ایک طرح سے مجبور کرنے والا، ورغلانے والا اس کا نفس امارہ ہے، اور یہ روحانی زندگی کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے انسان کو جو ریاضت چاہیے وہ اس سے دھیرے دھیرے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر زرد کتا روحانی جدوجہد کا افسانہ ہے، جس کا علامتی رخ کہنا چاہیے کہ عصر حاضر کے ان لوگوں کی طرف ہے جن کا اندرون عقائد، نظریات اور اعمال جیسی بنیادی اور جو اہم چیزیں ہیں ان سے خالی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور عقائد و نظریاتی سطح پر زوال اور انحطاط کا شکار ہے، اسی لیے اس سے ابھرنے کی جو اس کی کوششیں ہیں وہ ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے جو شرم الحرم کہانی لکھی یا کانا دجال والی جو کہانی لکھی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں افسانے جن کے ابھی موضوعات کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ چونکہ وہ جس معاشرے کے فرد تھے، اس معاشرے میں کلمہ گو کہیں بھی ہو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کہانی میں جو عرب اسرائیل کے تعلقات کا ذکر کیا گیا اور جس طرح سے عربوں کو اس سے دل تکلیف پہنچی، اس میں دوسرے لوگ کس طرح سے شریک ہیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ دونوں افسانے اس لیے بھی اہم ہیں کہ ان میں یعنی لسانی سطح پر آپ دیکھیں، یعنی جو اس کا اسلوب ہے ان دونوں افسانوں کا، کہ اس لیے بھی اہم ہیں کہ ان میں عرب کی جو تہذیب و ثقافتی روایات کا واضح شعور ملتا ہے، اور عربی ادبیات کی جو نوحہ گری کا طرز ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ اساطیری روایات کی پیروی میں ایک صحرائی قدیم عربی اسلوب میں دجال کی آمد، امام غائب کے ظہور اور مسیح کے آنے کی خبر کچھ اس انداز میں سناتا ہے۔ وہ انداز دیکھیے، ایھا الناس، میں اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے اور میرے باپ کے باپ نے کہا ہے کہ سنا ہے
ہم نے ابوالفضل زیتون فروش سے کہ زیتون اس نے ہمیشہ تولا رتی رتی ٹھیک وزن کیا اور بیان کیا. یہ ایک لمبا اقتباس ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو انداز ہے وہ انداز خالص وہ آسمانی صحیفے والا انداز ہے، وہ ایسا انداز ہے جسے سن کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی ویسی کتاب پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ ان کا افسانہ دیکھیں، وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے، رات اور دیوار، یہ 3 افسانے، ان تینوں افسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ انتظار حسین نے علیحدہ اساطیری معنویت و تہذاری کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس کی ہر معنوی جہت کا ہمیں احساس کرایا ہے. وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے میں سد سکندری اور یاجوج ماجوج کے عمل کو علامتی اور اساطیری معنویت کے ساتھ ساتھ کچھ اس ڈھنگ سے بھرتا ہے کہ وہ آج کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، آج کا قصہ معلوم ہوتا ہے. یاجوج ماجوج ان کا کام ہے دیوار کو چاٹنا، یعنی ان کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ دیوار کو چاٹنا ہے، لیکن یہ دیوار کو چاٹنے کے بجائے اپنے آپ ایک دوسرے کو، یاجوج ایک بھائی دوسرے بھائی کو چاٹنے لگتا ہے. تو چاٹ کر کے اسے کہنا چاہیے کہ بالکل انڈے کے چھلکے کے مثل یہ دونوں رہ جاتے ہیں. تو گویا اس طرح سے وہ علامتوں اور استعارات اور کہنا چاہیے کہ جو تہذیبی روایات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی کہانیوں میں اسے برتتے ہیں. کہ اس طرح سے اس کہانی میں انہوں نے برتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے آپسی جھگڑے اور ایک دوسرے کے جذبات کو اپنی زبان سے مجروح کر دینے کا عمل سامنے دکھائی دیتا ہے کہ جو مشرقی اور مغربی جو نئی زمین بنی تھی پاکستان، اس کے درمیان جو وسائل ہیں اور سہولیات کا جو جھگڑا ہے وہ معلوم ہونے لگتا ہے. رات اور دیوار میں بھی آپ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج کے جو اسطورہ کو وجودی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے. افسانوں کی فضا جو ہے وہ دہشت، حیرت اور جہد لا حاصل کی ہے، لیکن لا حاصلی کا کرب جو ہے یاجوج ماجوج کے جو ڈائیلاگس ہیں، جو مکالمے، ان میں آ گیا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں افسانے، جن 3 افسانوں کا ذکر ہوا کہ وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے، رات اور دیوار، یہ تینوں افسانے اساطیر اور دیومالا کے محض دہرانے کے عمل کا کہنا چاہیے کہ مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اسے ہمارے دور میں پھر سے بامعنی بنا دیتے ہیں، اسے میننگ فل کر دیتے ہیں. آج کی زندگی اپنی تمام بلا جبیوں، نئے رنگیوں اور تضادات کے ساتھ ہمیں جلوہ کر دکھائی دیتی ہے. خیمے سے دور اور خواب اور تقدیر میں بھی آپ دیکھیں کس طرح سے کربلائی پس منظر کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور ایک اسلامی جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان افسانوں کا جو خمیر ہے اور جو ان کے پس منظر میں جو چیز ہے وہ اسلامی تہذیب و روایات ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں اور وہ واقعات ہیں جو قرآن یا حدیث یا اس طرح سے جو روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں. کشتی کا کچھ دیر پہلے بھی ذکر ہوا تھا، یہ انتظار حسین کا شاہکار افسانہ ہے. ان کے کئی افسانے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید، عہد نامہ عتیق، توریت، ویدوں، پرانوں اور شاستروں کی جو مذہبی اور اساطیری روایات سے مدد لے کر کے عظیم سیلاب کے واقعے کو بیان کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی اساطیر ہیں، دیومالا ہیں اور مختلف مذہبی علماء کی جو کتب مقدسہ ہیں، اس میں طوفان عظیم کی عظیم سیلاب کی روایت ملتی ہے. اس روایت پر مبنی بے شمار اساطیری کہانیاں ہیں جو تقریباً ایک ہی رنگ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں اور بڑی حد تک ایک دوسرے کے مماثل ہیں. یہ افسانہ جو کشتی افسانہ ہے، قرآن مجید کے سورہ نوح کے واقعے، بائبل کے قصے، گلگامش کے اسطورہ، منو جی کی کہانی اور حاتم طائی کے قصے سے مل کر کے وسیع کینوس میں نسل انسانی کی تباہی و بربادی پر مشتمل اس عالمگیر روایت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے ان تمام واقعات کو ہمارے عہد کے مسائل سے جوڑا ہے اور ان سے مربوط کر کے ایک نئی جہت سے ان کو روشناس کرایا ہے. نوح اور منو کی روایتوں میں
طوفان عظیم کا مقصد نوع انسانی کی نو آباد کاری تھا، لیکن یہاں ماجرا الگ ہے۔ چاروں طرف گھنگور اندھیرا ہے، گرجتے جل کی موج ہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ اندر جان لیوا حبس ہے، مچھلی بھی کہیں اوجھل ہو گئی ہے اور رسی سانپ کی طرح پانی میں کشتی کے پیچھے لہرا رہی ہے، مگر نوح یا منو کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بات کشتی میں سوار لوگوں کو مضطرب اور پریشان کرتی ہے، وہ ایک عجیب مخمصے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں کہانی اپنے مخصوص زمانے سے نکل کر، یعنی مصیبت ہے، سیلاب ہے، اور سیلاب میں جو ہمیں ہماری ناؤ کو پار لگا سکتا تھا وہ آدمی نہیں ہے، یعنی وہ نوح نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب جب یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ناؤ کا کھویا نہیں ہے، کشتی کا جو کہنا چاہیے ناخدا نہیں ہے، تو اس کشتی وہ اپنے ساحل پر لگے گی نہیں لگے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پس منظر سارا وہاں کا ہے، ساری چیزیں لی ہیں، لیکن اپنا عہد اس میں کیسے شامل کیا؟ اس طرح شامل کیا کہ وہاں سے نوح کو ہٹا دیا، منو جی کو ہٹا دیا، ایسے آدمی کو ہٹا دیا جو اس طوفان عظیم سے، سیلاب عظیم سے نجات دلا سکتا تھا۔ تو گویا یہ کہانی اپنے مخصوص زمانے سے کے حدود سے نکل کر کے ہمارے زمانے کے المیہ کا اظہار بن جاتی ہے، جس سے ہمیں حال کی افراتفری، انتشار، عدم تحفظ، بے بسی اور بے سر و سامانی کا احساس ہمارے اندر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار حسین ان اساطیر کی ایک بالکل نئی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا عہد نوح، گلگامش، منو اور مچھلی سے خالی ہے۔ اسی بات کو زیادہ بہتر طور پر ناقد پروفیسر گوپی چند نارنگ نے کشتی کی اساطیری جہت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کوٹ: انتظار حسین نے بقائے انسانی کی تمام اساطیری روایتوں کو جدید فکر سے آمیز کر کے ان کی یکسر نئی تعبیر کی ہے اور بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ زمین و زماں کے جبر کا مقابلہ کرنے کے تمام روحانی وسیلے کھو دینے کے بعد آج کے پرآشوب دور میں نسل انسانی کا مستقبل کیا ہے، اور طوفان بلا میں گھری ہوئی یہ کشتی کنارے لگے گی بھی کہ نہیں۔ کچھوے اور واپس دونوں کی بنیاد جاتکوں کی پر رکھی گئی ہے۔ ان میں زبان میں پراکرتوں کا عنصر لیے ہوئے پرانی زبان استعمال کی گئی ہے، جس سے قدیم عہد کی جو فضا سازی ہے اس میں مدد ملتی ہے۔ گویا ان دونوں کہانیوں میں بھی، یعنی کچھوے اور واپس میں، بدھ جاتکوں اور ہندوستانی دیومالا کو پہلی بار تخلیقی سطح پر، اعلیٰ تخلیقی سطح پر استعمال کیا گیا، اور کشتی میں ہندوستانی دیومالا، اسلامی روایتوں، سمیری اور بابلی اساطیر کو ملا کر ایک مکمل نیا تکنیکی تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غرض آپ نے دیکھا کہ انتظار حسین نے اسلامی روایات، قصص، حکایات کو علامتی اور استعاراتی انداز میں کچھ اس ڈھنگ سے برتا ہے کہ ان میں معنوی تہداری اور گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں خاص طور پر ہم نے وہ افسانے لیے جن کا پس منظر واقعہ کربلا، جنگ آزادی، ہجرت اور سقوط ڈھاکہ رہے ہیں۔ انہوں نے داستان کی تکنیک سے بھی استفادہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس باب میں، یعنی داستان کی تکنیک کو استعمال کرنے کے سلسلے میں انہیں اولیت حاصل ہے، بلکہ ان سے پہلے عزیز احمد نے ایک طویل کہانی لکھی تھی۔ کہانی کا نام تھا جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں۔ اس کہانی میں انہوں نے داستان کی تکنیک کا استعمال کیا تھا، وہ ایک تجربہ تھا اس تکنیک کا استعمال۔ لیکن انتظار حسین کے ہاں جو داستان کی تکنیک ہے اس کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ ان کے بھرپور تخلیقی مزاج کے حصے کے طور پر یہاں ہمیں داستان کی تکنیک کا استعمال ملتا ہے۔ ان کا ایک کمال یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ افسانے کو کہنا چاہیے کہ مسٹیکل کویسٹ، فلسفیانہ
جستجو اور تڑپ سے، متصوفانہ فلسفیانہ جو جستجو اور تڑپ ہے اس سے آشنا کراتے ہیں۔ کسی فنکار کی یہ بڑی خوبی ہے اور اس کا یہ بڑا کمال ہے کہ ایسے علائم، استعارات اور دیمالہ و اساطیر کو بروئے کار لا کر ان میں نئی معنویت بھر دے، جو دیکھنے میں تو سادہ اور عام سے نظر آتے ہوں اساطیر، لیکن ان میں معنی کی ایک ایسی دنیا آباد ہو جو ہماری اپنی دنیا سے میل کھاتی ہوئی ہو اور ہم پر ایک بصیرت کی ایک نئی دنیا واضح کر دے۔ تو آج تو ہم نے ان کہانیوں کو لیا جن میں اسلامی تہذیب، اسلامی روایات اور اسلام جو اساطیر ہیں، اسطورہ ہے، اس کے پس منظر میں اس کو پس منظر میں رکھ کر کے کہانیاں انہوں نے لکھی تھیں۔ لیکن اگلے لیکچر میں ہم ان کہانیوں کو لیں گے جن کا پس منظر ہندو دیومالائی تصورات اور اساطیر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔